اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی الہمنا التقوی والیقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو شہر دعیتم فیہ الى ضیافة اللہ وجعلتم فیہ من اہل الکرامة اللہ انفساکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاءکم فیہ مستجاب۔ ماہ مبارک ماہ رحمت کے سلسلے کی دوسری کڑی، دوسرا درس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں هو شہر دعیتم فیہ الی اللہ ضیافة اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کو بلایا گیا ہے ضیافت الہی کے لیے۔ خداوند عالم آپ کا میزبان ہے، اس مہینے میں آپ مہمان ہیں خداوند عالم کے۔ وجعلتم فیہ من اہل الکرامۃ اللہ، اس میں خداوند عالم نے آپ کو کرامت، آپ کو کیا کی ہے؟ تمہیں اس مہینے میں مہمان خصوصی بنا کے اور اللہ کی طرف سے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ساتھ اس کا اہل قرار دیا گیا ہے، اہل کرامت بنا دیا گیا ہے آپ کو۔ اور آپ کے نفس اس میں کیا ہے؟ تسبیح ہے، اور آپ کا سونا اس میں عبادت ہے، اور آپ کا عمل جو بھی فعل انجام دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ مقبول ہے، اور آپ کی دعائیں مستجاب ہیں۔ واقعاً یہی چیزیں انسان چاہتا ہے پورا سال خداوند عالم سے، کہ میرا سونا عبادت بن جائے، میرا عمل مقبول ہو جائے، میری دعائیں مستجاب ہو جائیں، میں اہل کرم میں سے ہو جاؤں۔ اور ضیافت، تمہاری سانسوں کو تسبیح کی مثل قرار دیا جاتا ہے، نیند کو عبادت قرار دیا جاتا ہے، اعمال مقبول ہوتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم چاہتا ہے کہ یہ میری مخلوق جو ہے، جس کو میں نے احسن تقویم کا خطاب دیا ہے، یہ میری مخلوق وہ ترقیاں، وہ منازل طے کرے جس کے لیے میں نے اس کو خلق کیا ہے، اپنی مخلوق کو، جس کے لیے میں نے اپنی مخلوق کو اس دنیا میں اس وقت بھیجا ہے جو دار الامتحان ہے، ہمیشہ امتحان کی جگہ ہے، ایگزام ہال ہے یہ دنیا۔ اور یہاں پہ ایگزام ہال میں وہی کامیاب ہوگا جس کی سانسیں تسبیح بن جائیں، جس کی نیند عبادت ہو جائے، جس کے عمل مقبول ہو جائیں اور جن کی دعائیں مستجاب ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ اس دار امتحان میں سرخرو ہو کے آگے نکلے گا۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان انسان کو بڑے بڑے اہل کرامت بنانا چاہتے ہیں، یعنی ایسے مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے جو مقام لقاء اللہ ہے، جو مقام خدائی ہے۔ ایسا مقام نہیں ہے کہ انسان وہاں پر کیا ہے؟ پریشان ہو جائے، نہیں، بلکہ مقام اہل کرامت میں ہے۔ اور تمام ساری جو صفات ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس میں بہترین جو صفت ہے وہ ضیافت الہی ہے، یعنی خداوند عالم کا مہمان، ایک مخلوق، ایسی مخلوق جو عبد الہی جسے کہا جائے وہ، اور رحمت الہی، مغفرت الہی، برکت الہی وہاں سے سمیٹے۔ اور جو سوغات بتائی گئیں گزشتہ درس میں، وہ 3 سوغات برکت رحمت یہ لے کے آ رہا ہے۔ اور اسلام میں مہمان نوازی کی بہت اہمیت ہے، اور آداب مہمان نوازی بہت ہیں۔ انسان جب مہمان، ایک عام انسان کے پاس عام انسان مہمان جاتا ہے تو وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیا کیا یعنی اس کے لیے انجام دیتا ہے۔ جب انسان اس مہینے میں مہمان الہی ہوتا ہے تو خداوند عالم ذات الہی بھی کیا ہے؟ اس کے لیے وہی برکت، رحمت، مغفرت کی کوششیں کرتا ہے کہ یہ اب آ گیا ہے میرے دروازے پہ تو میرے دروازے سے خالی نہ جائے، برکت لے کے جائے، رحمت لے کے جائے، مغفرت لے کے جائے، یہ چیزیں لے کے جائے۔ اور میزبان کے اور مہمان کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے فقط ایک حدیث کو میں بیان کر کے آگے جو میزبان و مہمان کے جو فرائض و جو ذمہ داریاں، ان کی وظائف ہیں، ان کی طرف اشارہ کروں۔ اکرم الضیف لو کان کافرا،
اپنے مہمان کی عزت کرو، اس کو آبرو دو، اس کو حیثیت دو، چاہے وہ آپ کا مہمان کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اکرم ضیف لو کان کافرا۔ تو میزبان کے وظائف کیا ہیں؟ کوشش کرے کہ مہمان کے ذوق کے مطابق چیزیں لائے، کھانا تیار کرے، اس کے ذوق کے مطابق، اس کے شوق کے مطابق جتنا ہو سکے جلدی کھانا پیش کرے۔ یعنی یہ عام لوگ ہیں، یہاں پر کیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اب خدا میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، تو خداوند عالم ہمارے ذوق کے مطابق، میرا ذوق کیا ہے کہ مجھے رحمت چاہیے، مجھے مغفرت چاہیے، مجھے علم چاہیے، مجھے تقویٰ چاہیے، مجھے شجاعت چاہیے، مجھے حلم چاہیے۔ خداوند عالم یہ ذوق اگر ہے تو ہم لے کے جائیں گے ذوق کے مطابق، اور جلدی یہ مہینہ گزر جائے گا، اور خداوند عالم واقعاً صریح طور پہ یعنی ایک بہانہ چاہیے خدا کو معاف کرنے کے لیے۔ اور اچانک جو پہنچنے والے مہمان ہیں ان سے نہ پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، نہیں، جو بھی تیار ہے وہ دے دیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں آخر میں یعنی ایک دن رہتا ہے، ایک بھٹکا ہوا عبد الہی آ جاتا ہے اور بننے کے لیے، تو کیا ہے، خداوند عالم یہ تو نہیں کہتا نا کہ تم 29 دن کہاں تھے، تم 28 دن کہاں تھے، اب آئے ہو، اب تمہیں یاد آئی، نہیں، جو ہے یہ مغفرت چل رہی ہے تو آپ بھی آ جاؤ اس سائے میں، جو چیز ہے آؤ۔ خداوند عالم یہ نہیں کہے گا کہ تم تو مجھے بھلا بیٹھے تھے۔ یہ کریم کی صفتوں میں ہے کہ کریم کبھی بھی جب بھی معاف کرنے پہ آتا ہے، کبھی بھی پرانی غلطیاں ماضی کو نہیں دہراتا کہ میں نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، یہ ہوا، نہیں، کریم گلے لگا دیتا ہے۔ کریم کہتا ہے کہ تم آ گئے ہو، اب میری رحمت میں آ جاؤ، اب میری مغفرت میں آ جاؤ، اب میری برکت میں جاؤ۔ فقط یہ ہے کہ ہم نے قدم بڑھانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ ہے۔ اور میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ساتھ ساتھ بیٹھے کھانا، یہی ہے ذات الہی، اس لیے تو ساتھ ہے، اس لیے ذات الہی برکت بھی دے رہی ہے، رحمت، یہ برکت، رحمت، مغفرت، یہ خود یعنی ذات الہی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اگر مہمان میں کوئی عیب نظر آئے تو اسے تانا نہ دے، اور خداوند عالم کی ذات تو عیبوں سے مبرہ ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ایسی ذات ہے جو خداوند عالم کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ عیبوں سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ مہمان کے سامنے اپنی مالی اقتصادی مشکلات کا رونا نہ روئے، بلکہ کیا ہے، جس طریقے سے آپ رکھے میں اس حال میں خوش ہوں، جس طریقے سے محبوب رکھے، جس طریقے سے معشوق رکھے میں اس حالت میں خوش ہوں، یہ کمال ہے۔ یعنی انسان جب خداوند اپنی جو ہے نیاز کو کیا ہے، وہ ضرورت کو کیا ہے بیان کرے، لیکن رونا نہ روئے کہ مجھے نہیں، آپ بہتر، بس یہ جملہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، مالک آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، مالک میں ایک ناتواں بندہ ہوں، عبد ضعیف ہوں، عبد ذلیل ہوں، مالک آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، برکت کا امیدوار ہوں، مغفرت کا امیدوار ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ اور ان کے سامنے کبھی بھی اپنے بچوں پر مہمان کے سامنے غصہ نہ کرے۔ کتنی تربیت دی جا رہی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کو ماہ تربیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور مہمان کے جو وظائف ہیں، میزبان کو پہلے اطلاع دے، وقت معین پر جائے، وقت معین کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کوشش کرے اس وقت پہ جائے جہاں میزبان کہے وہاں بیٹھ جائے، گھر کے اندر تجسس نہ کرے کہ اس گھر میں کیا ہے، کتنے بچے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ چیزیں مہمان کو کیا زیب نہیں دیتی۔ اور میزبان سے بیجا تقاضے بھی نہ کرے، اور بن بلائے مہمان بننے سے پرہیز کرے۔ لیکن یہ دنیاوی تقاضے ہیں، لیکن خدائی تقاضے یہ ہیں کہ خدا تو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، آپ مدعو ہیں اس مہینے میں، یہ نہیں ہے کہ آپ مدعو نہیں ہیں۔ اور اپنے ہمراہ کسی کو لے کے نہ جائے، خلوت میں رات کی تاریکی میں اٹھے، زیارت عاشورہ پڑھے، زیارت امین اللہ پڑھے، دعا عہد پڑھے، یہ چیزیں۔ اور بالخصوص انہی ایام میں اس میزبان کو ڈھونڈے جو وقت کا امام ہے، وہ میزبان اگر ہمارا بن جائے، ہم مہمان بن جائیں، یوسف و زہرا اگر ہمیں مل جائے تو کتنا ہی عظیم ہو جائے گا۔ اور کھانا کھانے کے بعد بالکل واپس جلدی سے پلٹے۔ اور یہی ہے کہ انسان جب فیض لے لے، برکت لے لے، رحمت لے لے تو پیچھے پلٹ آئے، کسی اور کو موقع دے، کسی اور کو جانے کا۔ اور یہی جب
وہ پلٹ آئے گا، رحمت مغفرت، پھر اس کو سنبھال کے رکھے، ان چیزوں کو اپنے وجود میں ظاہر کرے کہ میں نے اس ماہ مبارک رمضان میں خدا سے برکت بھی لی ہے، رحمت بھی لی ہے، مغفرت بھی لی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس رحمت و برکت و مغفرت کو ماہ شوال میں ضائع کر دے، ماہ ذی قعدہ میں ضائع کر دے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم وہ غفار ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ بخشنے والا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے رحمتیں برکتیں ہم خدا سے طلب کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رحمتیں برکتیں جو ہماری وسعت میں ہیں وہ ہم اپنے جو نیچے ہماری اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان میں بھی تقسیم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں مظہر ہونا چاہیے۔ ہم خدا سے اتنی امید رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے تھوڑی سی وسعت نہیں رکھ سکتے؟ کیا ان کے لیے ہم کچھ بھی نہ کریں؟ چلو خیر کا ارادہ تو کر سکتے ہیں اپنے دل میں کہ خداوند عالم ان کو خیر دے، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے، خدایا میرے والدین کی حفاظت فرما، خدایا میرے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، خدایا میرے عزیز و اقارب کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرما، یہ تو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو پیسہ نہیں چاہیے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ خیر کا ارادہ کرنا خود رحمتوں کے زمرے میں آتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔